پھر شریعت کی دہائی خدا خیر کرے۔ لگتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نے کچھ لوگوں کی دکان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہے، کیونکہ بابری مسجد بھلے ہی نہ بچی ہو، لیکن اس نے اپنے بچانے والوں کو زمین سے عرش تک کا سفر طے کرا دیا۔ اس لیے بھی کچھ لوگوں کو مزہ نہیں آیا کہ اس فیصلے کے بعد نہ تو خونریزی ہوئی نہ کشیدگی بڑھی، بلکہ ایسا لگا کہ شاید کچھ دوریاں ہی کم ہو گئیں، کیونکہ یہ صحیح ہے کہ یہ انصاف نہیں تھا، لیکن دانشورانہ فیصلہ ضرور تھا، جو تمام جج صاحبان نے اپنے اوپر تہمت لے کر ملک کو بچا لیا۔ وہیں مسلمانوں کو سبھی الزامات سے بری کر دیا اور مورتیاں رکھنے والے اور مسجد کو توڑنے والوں کی نہ صرف مذمت بلکہ اسے غیر قانونی بھی قرار دیا، اور مسلمانوں کو اس ملک میں سر اٹھا کر زندگی گزارنے کی راہ فراہم کر دی۔ اب کوئی مسلمانوں کو بابر کی اولاد نہیں کہے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ مندر توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی گئی، اور یہ بھی تسلیم کیا کہ غیر قانونی طریقے سے مورتیاں رکھنے سے پہلے تک یہاں مسلسل نماز ہو رہی تھی۔ پھر 77.2 ایکڑ زمین کے مقدمے میں آپ کو آپ کی من چاہی اس کی دوگنی زمین دے کر کیا عدالت نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ موجودہ صورتحال میں جو آپ انصاف مانگ رہے ہیں وہ کسی بھی حال میں قطعاً ممکن نہیں تھا؟ اگر دے دیا جاتا تو کیا اس کا نافذ ہونا ممکن تھا؟ جو آپ انصاف چاہتے ہیں اگر وہ انصاف ہو جاتا تو کیا 1992-93 میں جو ممبئی میں ہوا پورے ملک میں نہ ہوتا؟ اس کی کون ضمانت لیتا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس فیصلے کا دونوں فریقین خیر مقدم کرتے، اسی فیصلے کو نظیر بنا کر سپریم کورٹ سے مانگ کرتے کہ جب آپ نے 1992 میں مسجد کا گرانا غیر قانونی تسلیم کر لیا ہے تو 27 سال سے چل رہے اس مقدمے کو بھی اسی طرح مسلسل 40 دن سماعت کر کے سزاواروں کو سزا سنائی جائے۔ لیکن ایک ایسی شریعت جو حلق سے نیچے اترتی ہی نہیں، اس کے چلتے ہم نے کئی مواقع کھو دیے۔ جب شاہ بانوں میں الجھے تو مندر کا سنگ بنیاد گزاری کرا بیٹھے، جب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ خود حل نہ کر پائے تو شریعت کے خلاف بنے قانون کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ایک موقع ملا کہ مصالحت سے بات چیت سے بابری مسجد کا مسئلہ حل کر لیں تو مسجد کو ہی شہید کرا بیٹھے، اور جب پھر ایک موقع آیا کہ کورٹ نے وہ فیصلہ دیا اس سے آپ کی بھی ناک اونچی رہے اور ملک میں امن و امان بھی قائم رہے تو پھر آپ شریعت کا نام لے کر اڑ گئے۔ خدا خیر کرے، اب آپ کیا چاہتے ہیں یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ بابری مسجد کے لیے کوئی الگ شریعت ہے اور پنجاب اور دہلی کی تمام مساجد کے لیے کوئی الگ شریعت، کیونکہ کس کو پتا کہ پنجاب اور دہلی کی تمام مساجد اب بھی ویسے ہی باقی ہیں جیسی تقسیم سے پہلے تھیں، یا ان کا وجود ختم ہو گیا، یا جو ہیں کس حال میں ہیں۔ کسی نے جاننے کی کوشش کی کہ ان کا کیا حال ہے؟ ان مساجد میں نماز ادا ہوتی ہے یا جانور باندھے جاتے ہیں، یا وہ اس رہائش گاہ میں تبدیل ہو گئی ہیں جس میں ٹوائلٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر شریعت پر سوال اٹھانا لازمی ہے کہ جہاں نام و نمود ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، ٹی وی اور اخباروں کی سرخیاں آپ کی پہچان ہیں، وہاں کے لیے شریعت کچھ اور، جہاں یہ سب کچھ نہیں، صرف مسجد کا سوال ہے، وہاں کے لیے کچھ اور۔